بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ کو شرک سے اتنی نحوست ہے کہ اللہ نے شرک کرنے والوں نافرمانوں کے متعلق فرمایا آیت میں کہ بالتحقیق جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور اسی حالت میں مر گئے یعنی غیر اسلام پر مر جائیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت رہتی ہے، فرشتوں کی اور آدمیوں کی اور تمام ہر لعنت کرنے والی چیز کی لعنت رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی لعنت میں یعنی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اللہ کی خاص رحمت سے بھی دور رہیں گے، ہمیشہ ملعون رہیں گے، اور ہمیشہ ملعون رہنے کے ساتھ ساتھ ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ لا یخفف عنہم العذاب، کسی وقت ان پر جہنم کا عذاب، جہنم کی سختی کم نہ ہوگی اور نہ ان کو کسی طرح کی مہلت دی جائے گی۔ بہرحال آیت میں آج کی پہلی آیت اور دوسری آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شریعت اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے اور اسلام قبول نہ کرنے والے اور کفر کی موت پر مرنے والے لوگوں کا اللہ نے آیت میں انجام بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اہل السنت والجماعت کے ہاں کسی متعین گناہگار پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کا نام لے کر کسی کو معاشرے میں رسوا کرنا کہ فلانا آدمی یا اللہ کا لعنت زدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو متعین کیے بغیر مبہم انداز میں، غیر متعین نام لیے بغیر لعنت کرنا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر چوری کرنے والوں پر احادیث میں لعنت آئی ہے، اسی طرح زنا کرنے والے لوگوں پر، سود خوروں پر، تو یہ ہے غیر متعین، یعنی معاشرے میں نام نہیں لیا گیا
پہچان بتلائی گئی کہ جو بھی چوری کرنے والا ہوگا، آپ یہ کہیں کہ زید فلانا آدمی ایسا ہے اس کے اوپر لعنت، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی کافر پر اس کی زندگی میں بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں آیت میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں موت آئی، تو اب اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ماتو کی قید نہیں ہے، یعنی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں ابھی کافر، تو اس کے اوپر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیں، اور ان تمام چیزوں میں مدار خاتمے کا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کافر کی موت ایمان کی حالت میں آئی ہے تو پھر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں اللہ نے ان الذین کفروا وماتوا کہا ہے کہ جن لوگوں کی کفر کی حالت میں موت آئے ان پر اللہ نے لعنت کی بات کہی ہے، اور جن کافروں کی ابھی موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہیں، تو ان کو ابھی لعنت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایمان پر ان کو حسن خاتمہ مل جائے۔ لہذا لعنت کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے ایک مضمون اور بیان فرمایا کہ دائمی سزا عذاب جہنم کی ان لوگوں کو جب نافرمانوں کو سنائی جاتی تھی تو بعض لوگ، کیونکہ نافرمان کافر و مشرک کے ایک خدا نہیں بلکہ 360، بلکہ کہا جاتا ہے جتنے پتھر اتنے چیزوں کو وہ خدا بنا لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت میں سزا بتلائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک اللہ ناراض ہو گیا، ایک خدا ناراض ہو گیا تو ہم دوسرے کو منا لیں گے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے شیطانی خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو معبود تم سب کا بننے کا مستحق ہے وہ تو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود بننے کا مستحق بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں ہر چھوٹی بڑی نعمت، انسانی جسم کی تربیت، بیماری دکھی کا آنا، روحانی ترقی کا عطا ہونا، صحت کا ملنا، دولت کا ملنا، علم کا ملنا، ہدایت کا ملنا، یہ تمام چیز صرف ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جس اللہ کی شان یہ ہے لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، جو معبود ایسا ہے کہ وہ تنہا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لہذا جب ان تمام چیزوں کا عطا کرنے والا ایک ہے اور دین دنیا میں سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو کسی اور کا منہ کیا ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں خدا ہوں۔ لہذا ایک خدا، ایک اللہ ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ عذاب کو ہلکا کر دے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار
اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، یہ قید اللہ نے واضح فرمائی کہ کفر کی حالت میں انتقال ہوا تو اولئک علیہم لعنۃ اللہ، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ اور جیسے دنیا میں اور 2-4 سال کی مہلت مل جاتی ہے، تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں مہلت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی کسی میں طاقت نہیں کہ خدا بن سکے، اس لیے کہ ہمت ہی نہیں ہے کسی کے اندر کسی چیز کو وجود دینے کی سوائے اللہ کے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہے، یعنی انسان، جنات، اطاعت کرنے والے، نافرمان، سب پر اللہ مہربان ہے، اور تھوڑا بہت مہربان نہیں، بہت مہربان ہے، اور جس کی رحمت ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ۔